جن کا تعلق سرزمین فلسطین سے ہے، ان میں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوری دنیا پر حکمرانی کی تو ان کا دارالسلطنت یہی سرزمین فلسطین تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں کو سرزمین فلسطین سے آگاہی فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رشتہ سرزمین فلسطین سے کیا ہے۔ یقیناً ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اتنے دور فاصلے پر ایک علاقہ ہے اور یہاں پہ اس کا نام لیا جاتا ہے، ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے؟ مسجد نبوی سے یا مسجد حرام سے ہمارا رشتہ عموماً بچوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ سے کیا رشتہ ہے ہمارا، اس سرزمین سے ہمارا کیا رشتہ ہے، یہ ہمارے نوجوان نسل کو یا بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے جو ضروری یا مشہور واقعات ہے جن کا تعلق سرزمین فلسطین سے ہے، ان میں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی اور ان کے خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دیگر بنی اسرائیلی انبیاء کرام وہاں پہ آباد ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو انسانیت کو پہنچایا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا وہ عذاب سے نجات پائے، تو ان کو اسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر رہائش اختیار کی اور یہاں پر انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوری دنیا پر حکمرانی کی تو ان کا دارالسلطنت یہی سرزمین فلسطین تھا۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب 20 سے مکالمہ کیا، جس کا قرآن مقدس میں ذکر بھی آتا ہے، وادی النمل، یہ بھی اسی سرزمین فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہ اسی سرزمین پر بنایا اور وہاں پہ اللہ کی عبادت وہ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اسی شہر سرزمین فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش یہی سرزمین فلسطین ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین فلسطین سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے وہ بھی اسی سرزمین فلسطین پر تشریف لائیں گے اور اسی سرزمین فلسطین میں دجال کو وہ قتل کریں گے۔ یہی سرزمین فلسطین یاجوج و ماجوج کی مقتل گاہ ہے اور یہی سرزمین فلسطین پر حشر و نشر قائم ہوگا۔ اس سرزمین فلسطین کے ساتھ بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ طالوت جالوت کا واقعہ جس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، اس کا تعلق بھی اسی سرزمین فلسطین سے، اور بالخصوص ہمارے مسلمانوں کے کون سے واقعات یا ہمارے عقائد یا ہمارے دینی جذبات کا کیا تعلق ہے اس سرزمین فلسطین سے۔ قبلہ اول اسی سرزمین فلسطین پر ہے۔ جب نماز فرض ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے سفر پہ جانا تھا تو پہلی قیام گاہ، پہلا منزل یہی سرزمین فلسطین تھا۔ یہ وہی سرزمین فلسطین ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ جب تمام انبیاء کرام یہاں نماز کے لیے تشریف لائے تو گویا کہ یہی سرزمین فلسطین تمام انبیاء کرام کی قیام گاہ رہی۔ یہ وہ سرزمین فلسطین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دنیا پر سب سے پہلا مسجد کون سا ہے، آپ نے فرمایا مسجد حرام، اور پھر فرمایا دوسری مسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد حرام کے تقریباً 40 سال بعد اس سرزمین فلسطین پر مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی۔ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کا مقابلہ مرتدین سے پڑا جو اسلام کو چھوڑ کر بغاوت کر رہے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو طاقت کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنا تھا، اسلامی ریاست کو بچانا تھا، اسلامی نظام کو بچانا تھا۔ لیکن اس موقع پر جو لشکر ملک شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے وہ جب نکلنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں روکا، کہ اگرچہ ان کی ضرورت تھی لیکن اس سرزمین فلسطین کی طرف جانے والے اس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں روکا بلکہ انہیں جانے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے ممالک فتح ہوئے، ان میں جتنے بھی فتوحات ہوئے ان فتوحات پر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے گئے، سوائے فلسطین کی فتح کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے فتح کے متعلق سنا تو وہ خود تشریف لے گئے اور انہوں نے براہ راست ان سے معاہدہ کیا اور عیسائیوں کو رومیوں کے ظلم اور ستم سے نجات دیا اور چابیوں کو جو بیت المقدس کے تھے رومیوں سے وصول کیا۔ تو یہ اس سرزمین کا شرف ہے، اعزاز ہے کہ حضرت عمر فاروق خود تشریف لے گئے، کیونکہ وہ اس مقدس مقام کے
اہمیت کو جانتے تھے۔ یہ وہی سرزمین ہے جسے صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں جمعے کے دن فتح کیا۔ اس سرزمین کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس سرزمین کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے سے قبل یہ بیت المقدس تھا، قرآن نے اسے مسجد اقصیٰ کہا۔ غرض اس کے مختلف نام ہیں، مختلف نسبتیں ہیں۔ اس حوالے سے اپنے موجودہ نسل کو اور آنے والے نسل کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کی وابستگی، ہمارا نظری اور فکر کی وابستگی اس سرزمین سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔